ذکریہ ایک اچھا انسان تھا، وہ شریف بندہ تھا، وہ ذہین بھی تھا۔ وہ ایک ہی مسیحی تھا سارے اسکول میں اور میں اس سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ کرسچن ہے، میں اس سے بہتر ہوں، لیکن وہ مجھ سے بہتر تھا۔ ہم نے اس کی روز پٹائی کرنی جب ہم اسکول آتے تھے، اور ایک رات ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کو اس کا قتل کرنا ضرور ہے، اور یہ سردیوں کی اندھیری رات تھی اور ہم اس سے پہلے راستے میں موجود تھے اور ہم 5 تھے۔ ہم درختوں پر چڑھ کر چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے، اور ہم نے دیکھا دور سے ٹارچ کی روشنی آ رہی ہے، اور وہ ٹارچ کی روشنی بڑھتی گئی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو ہم نے اس پر چھلانگیں لگا دیں۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، وہ شور مچا رہا تھا، اور ہم نے اس کی ٹانگیں توڑ دیں، اس کا بازو توڑ دیا، اس کے خون بہنے لگا، اور چونکہ وہ شور مچا رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا تو میں نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں، ایسے ہی جیسے برہ کو ذبح کرتے وقت ہوتا ہے اور اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور باقی سب اس کو مار رہے تھے۔ میں بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں کچھ اچھا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جب اللہ کو خوش کرنا ہو تو، اور اچانک سے ایسا لگا کہ اب اس کی سانس نہیں نکل رہی اور اس کی آواز بھی سنائی دینا بند ہو گئی، اور ہم نے اس کو موت اور زندگی کی کشمکش میں وہاں چھوڑ دیا، اور ہم واپس آ گئے اور ہم نے ہاتھ دھوئے، صاف کیے کپڑے اور نماز پڑھی، اور پھر ذکریہ کبھی واپس نہ آیا اور ہم نے اس کو کبھی نہ دیکھا۔ میری پیدائش اور پرورش ایک بہت ہی جنونی مسلم خاندان میں ہوئی، اور جب میں بچہ تھا میرے باپ نے مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا قرآن سیکھنے کے لیے، اور میں 8 سال کا تھا اور میرے باپ نے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ وہاں میرے سر کے بال کاٹ دیے گئے اور ہمیں گھیرے میں بٹھا کر قرآن سکھایا جاتا، اور شیخ الاسلام دائرے کے بیچ میں بیٹھ کر، جس کے ہاتھ میں بہت لمبی چھڑی ہوتی تھی، وہ زور دے کر قرآن حفظ کروایا کرتا، اور جب کبھی کسی سے غلطی ہوتی تو یہ لمبی چھڑی اس کے سر پر چوٹ لگاتی تھی، اور آپ کو رونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں سکھایا گیا تھا کہ مرد روتے نہیں۔ اور میں روزانہ رات کو چیختا تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اسلامی امت میں سے ہوں، اس لیے مجھے اسلام کے لیے لڑنا ہے، اسلام کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور میں نے لوگوں سے نفرت شروع کر دی، ان سب سے جو مسلمان نہیں ہیں، اور خاص طور پر میں نے یہودیوں سے نفرت شروع کر دی۔ تو میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ میں اللہ کی خاطر لڑوں اور جہاد کروں، لیکن ہر رات جب میں بستر پر جاتا تھا اور لائٹ آف کرتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ایسا ہوا۔ میرا ایک کزن تھا جو بیمار ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے کہا وہ قریب المرگ ہے۔ میرے کزن کے پاس زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، اور 2 لوگ وہاں آئے، وہ کرسچن تھے، ان میں سے ایک نے مجھ سے ہاتھ ملانا چاہا، میں نے اس کے ساتھ اس کے پاس صلیب دیکھ کر اس سے ہاتھ نہ ملایا، اور میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے یہاں بچہ بیمار ہے، ہم اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے کزن کی فکر اور سوچ میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے دعا کر دو، اور وہ خدا سے ایسے باتیں کرنا شروع ہوئے جیسے کوئی دوست سے باتیں کرتا ہے، اور انہوں نے کہا خدا مہربانی سے اس بچے کو شفا دے دو، اور جب انہوں نے کہا آمین تو 4 ہفتے سے جس بچے کی آنکھیں بند تھیں اس نے آنکھیں کھول دیں، اس بچے کے ہاتھوں میں حرکت و جنبش آ گئی، اور اس نے بولنا شروع کر دیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا، اور دعا کرنے والوں میں سے ایک نے کہا میرے پاس بیٹھ کر، کیا تم جانتے ہو سچا اور بڑا معجزہ یہ ہے کہ خدا آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہو کہ مسیح زندہ ہے؟ اور میں نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ اسلامی روایات کے مطابق خدا نے مسیح کو اٹھا لیا اور وہ زندہ ہے، اور اس نے ایک دن واپس آنا ہے۔ تو اس دعا کرنے والے کرسچن نے کہا کہ چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے آپ اس سے بات کر سکتے ہو، اور اس بات نے میری تمام زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اور جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو کسی کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہودی لوگوں سے محبت کرو۔ مسلمانوں کے لیے ایک ہی ذریعہ، ایک ہی راستہ ہے یہودیوں سے محبت کرنے کا،
اور وہ راستہ یشوع کو جان لینے میں ہے۔ میں اپنے خاندان سے محبت کرتا تھا، میں اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اور میں اپنی قوم سے محبت کرتا تھا۔ اور جب میں نے یشوع کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے باپ اور دادا نے مجھ سے کہا کہ اب تم ہم میں سے نہیں ہو۔ انہوں نے میرا جنازہ تیار کیا اور خاندان اور دوستوں کو دعوت دی۔ انہوں نے تابوت قبرستان میں لا کر وہاں دفن کر دیا کہ ہمارا بیٹا مر گیا، اور اعلان کیا گیا کہ یہ مردہ بغیر خاندان کے ہے۔ میں نے خدا سے کہا، خدا تو کہاں ہے؟ میں نے آواز سنی اور اس آواز نے مجھ سے کہا، تم جانتے ہو کہ جس قبر پر تمہارا نام لکھا ہے وہ خالی ہے، اور دیکھو اور جان لو میری قبر بھی خالی ہے۔ اور بہت سالوں کے بعد میں پہلی مرتبہ ایجپٹ گیا اور میں نے پادریوں کی کانفرنس میں شمولیت کی، اور ایک پادری سوڈان سے میرے پاس آیا۔ یہ بزرگ شخصیت مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ میں کہاں سے ہوں۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی اور وہ رونے لگا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کو میں یاد ہوں؟ میرا نام زکریا ہے۔ اور پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ آخری مرتبہ جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو وہ اندھیری رات تھی، اور مجھے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے چیخ اور چلا رہا تھا، اور یہ 25 سال گزر چکے ہیں، اور میں نے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں اور بازو دیکھے، اور میں نے وہ زخم کے نشان دیکھے جو میری وجہ سے اسے لگے تھے، اور میں شرمندگی، ملامت اور پشیمانی سے بھر گیا۔ میں ایک برا انسان تھا، میں خوفناک تھا۔ اور زکریا نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یاسر، کیونکہ تم نے مجھ سے انتہا کی نفرت کی تو میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی۔ اس نے اپنی بائبل کھولی اور بائبل کے پہلے پیج پر میں نے دیکھا میرا نام لکھا ہے۔ میں نے نفرت کی، اس نے دعا کی، اور اس دن خدا میرے سامنے تھا، اور اس نے مجھ سے کہا، اس سے پہلے کہ تم میرے بارے میں سوچتے میں تمہارے لیے سوچ رہا تھا، اور ان سے محبت جو تم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں کسی کی ضرورت ہے کہ تم ان سے محبت کرو جو تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اس کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت ہے جس کا نام یشوع ہے، یشوع المسیح۔